الرحمن الرحیم الالف والنون الف نون ان کانتا فی اسم اگر اسم میں ہوں فشرطہ تو اس کی شرط العلمیت علمیت ہے کعمران جیسے عمران او صفت اگر صفت میں ہوں فانتفاء فعلانۃ تو شرط فعلانہ کا انتفاع ہے وقیل اور بعض نے کہا وجود فعلہ کا پایا جانا ہے ومن ثم اور اسی وجہ سے اختلف اختلاف کیا گیا فی رحمان میں دون سکران و ندمان نہ کہ سکران اور ندمان میں۔ الف نون زائدتان اسم میں ہوں گے یا صفت میں ہوں گے، اگر اسم میں ہوں تو اس کے منع صرف میں کے مؤثر ہونے کی شرط منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ علمیت ہو، جیسے عمران۔ اب یہ غیر منصرف ہے علمیت اور الف نون زائدتان کی وجہ سے، اور اگر الف نون زائدتان صفت میں ہوں تو پھر کیا شرط ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں شرط انتفاع فعلانہ ہے، یعنی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، اور بعض کہتے ہیں شرط وجود فعلہ ہے، یعنی اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر آتی ہو۔ الف نون زائدتان اسم میں ہوں گے یا صفت میں، اگر اسم میں ہوں تو پھر اس کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ علم ہو، جیسے عمران۔ اب یہ غیر منصرف ہے علمیت اور الف نون زائدتان کی وجہ سے، اگر صفت میں ہوں تو پھر کیا شرط ہے، اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں شرط انتفاع فعلانہ ہے، یعنی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، اور بعض کہتے ہیں شرط وجود فعلہ ہے، یعنی کہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر آتی ہو۔ ومن ثم اور اسی وجہ سے، ومن ثم چونکہ شرط میں اختلاف ہے، اسی وجہ سے رحمان میں بھی اختلاف ہے۔ جو کہتے ہیں شرط انتفاع فعلانہ ہے، ان کے نزدیک رحمان غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث رحمانۃ نہیں آتی، اور جو کہتے ہیں شرط وجود فعلہ ہے، ان کے نزدیک یہ منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر نہیں آتی۔ چونکہ اس شرط میں اختلاف ہے، اسی وجہ سے رحمان میں بھی اختلاف ہے۔ جو کہتے ہیں شرط انتفاع فعلانہ ہے، ان کے نزدیک رحمان غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث رحمانۃ نہیں آتی، اور جن کے نزدیک شرط وجود فعلہ ہے، ان کے نزدیک رحمان منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث رحمان نہیں آتی، رحمہ بھی نہیں آتی۔ سکران اور ندمان میں اتفاق ہے۔ اتفاق ہے کہ سکران غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانۃ نہیں آتی، سکرا آتی ہے۔ اتفاق ہے کہ ندمان منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، ندمان نہیں آتی۔ سکران اور ندمان میں اتفاق ہے۔ اتفاق ہے کہ سکران غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث سکرانۃ نہیں آتی، سکرا آتی ہے، اور اتفاق ہے کہ ندمان منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے اور ندمان نہیں آتی۔ ان کانتا فی اسم فشرطہ العلمیۃ سوال ہوتا ہے شرطہ کہ ہو ضمیر کا مرجع الف نون ہے، ضمیر مفرد کی ہے، مرجع دو ہیں، تو راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرطہ کہ ہو ضمیر کا مرجع الالف والنون ہے، ضمیر ایک واحد کی ہے اور مرجع دو ہیں الف نون، تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ جواب ایک یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع الف نون ہے باعتبار ان کے سبب واحد ہونے کے، اس اعتبار سے کہ وہ ایک سبب ہیں اور سبب واحد مفرد ہے، لہذا مطابقت ہو گئی۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع الف نون ہے اس اعتبار سے کہ وہ سبب واحد ہیں، اور سبب واحد مفرد ہے، تو اب راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع وہ اسم ہے کہ جس میں الف نون ہوں، اسم مفرد ہے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے ضمیر کا مرجع وہ اسم ہے جس میں الف نون ہوں اور اسم مفرد ہے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ اور صفت، اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ صفت کا اس من پر عطف درست نہیں ہے، کیونکہ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، اور یہاں پر تغایر نہیں ہے کیونکہ صفت بھی اسم ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صفت کا اسم پر عطف درست نہیں ہے، اس لیے کہ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، یہاں پر مغایرت نہیں ہے کیونکہ صفت بھی اسم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے اس من سے مراد اس میں جامد ہے اور صفت سے مراد مشتق ہے، مغایرت ہو گئی لہذا عطف درست ہو گیا۔ جواب یہ اس من سے مراد اس میں جامد ہے اور صفت سے مراد مشتق ہے، اب مغایرت موجود ہے لہذا عطف کرنا درست ہو گیا۔ فانتفاء فعلانۃ سوال ہوتا ہے یہ فعلانہ ہے یا فعلانہ ہے؟
اگر فا لانا ہے تو لازم آئے گا کہ عریان غیر منصرف ہو، اس لیے کہ اس کی مؤنث عریانۃ آتی ہے، اریانۃ نہیں آتی۔ اور اگر یہ فعلانا ہے تو پھر ندمان کو غیر منصرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، ندمانۃ نہیں آتی۔ سوال یہ ہے یہ لفظ فعلانا ہے یا فعلانا؟ اگر فعلانا ہے تو عریان کو غیر منصرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی مؤنث عریانۃ نہیں آتی بلکہ عریانۃ آتی ہے۔ اور اگر یہ فعلانا ہے تو پھر ندمان کو غیر منصرف ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، ندمانۃ نہیں آتی۔ جواب یہ ہے مراد ہے آخر میں تائے تانیث نہ ہو۔ اب عریان اور ندمان غیر منصرف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی مؤنث جو ہے اس کے آخر میں تائے تانیث آ جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ مطلب ہے آخر میں تائے تانیث نہ ہو۔ اب عریان اور ندمان غیر منصرف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے آخر میں تائے تانیث آ جاتی ہے، تائے تانیث ان کی مؤنث کے آخر میں موجود ہے۔ وزن الفعل، وزن فعل شرط ہو، اس کی شرط یہ ہے ان یختص به کہ مختص ہو فعل کے ساتھ، کشمر و ضربا جیسے شمر اور ضربا، او یکون فی اولہ یا ہو اس کے شروع میں زیادۃ کا زیادتہ، زیادتی مثل فعل کی زیادتی کے، غیر قابل للتاء اس حال میں کہ وہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، ومن ثم اور اسی وجہ سے امتنع احمر غیر منصرف ہے احمر، وانصرف یعمل اور منصرف ہے یعمل۔ وزن فعل کے ساتھ خاص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وزن فعل کے ساتھ خاص ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل سے اسم میں منقول ہو کر پایا جائے، جیسے شمرہ اور ضربہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں، شمرہ ماضی معروف ہے، ضربہ ماضی مجہول ہے، تو اب یہ غیر منصرف ہوں گے علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ شمرہ تیز رفتار گھوڑے کا نام ہے، اور ضربہ اگر کسی مرد کا نام رکھ دیا جائے تو یہ غیر منصرف ہوں گے وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ فعل سے اسم میں منقول ہو کر پائے گئے ہیں۔ وزن فعل کے ساتھ خاص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وزن فعل کے ساتھ خاص ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ فعل سے اسم میں منقول ہو کر پایا جائے، جیسے شمرہ اور ضربہ۔ شمرہ اور ضربہ یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں، شمرہ ماضی معروف ہے، ضربہ ماضی مجہول ہے، تو یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں اور اسم میں فعل سے منقول ہو کر پائے گئے ہیں۔ شمرہ تیز رفتار گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا، ضربہ اگر کسی آدمی کا نام رکھ دیا جائے، تو اب یہ غیر منصرف ہوں گے علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے۔ اور اگر وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر دو شرطیں ہیں، نمبر ایک شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہو، اور نمبر دو اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو وقف میں ہا ہو جائے۔ اور اگر وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو دو شرطیں ہیں، نمبر ایک شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہو، اور نمبر دو آخر میں تا نہ ہو جو وقف میں ہا بن جائے۔ اب اسی وجہ سے احمر غیر منصرف ہے، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور شروع میں حمزہ ہے حروف عطین میں سے ایک، اور آخر میں تا بھی نہیں جو وقف میں ہا بن جائے، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا وصف اور وزن فعل کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے احمر غیر منصرف ہوگا، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے ایک حرف یعنی حمزہ ہے، اور آخر میں تا بھی نہیں جو وقف میں ہا بن جائے، تو اب یہ غیر منصرف ہے وصف اور وزن فعل کی وجہ سے۔ یعمل منصرف ہے، کیونکہ اگرچہ اس میں دو سبب ہیں وصف اور وزن فعل، لیکن آخر میں تا آ جاتی ہے جو وقف میں ہا ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے ناقۃ یعملۃ، یعمل منصرف ہے۔ اگرچہ دو سبب پائے جاتے ہیں وزن فعل اور وصف، لیکن آخر میں تا آ جاتی ہے جو وقف میں ہا ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے ناقۃ یعملۃ۔ فی اول ہی اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اول کو ہی ضمیر کی طرف مضاف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ضمیر سے مراد وزن فعل ہے، اور وزن فعل معنی مصدری ہے، اور معنی مصدری کا کوئی اول آخر نہیں ہوتا۔ اول کو ہی ضمیر کی طرف مضاف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہی ضمیر سے مراد وزن فعل ہے، اور وزن فعل معنی مصدری ہے، اور معنی مصدری کا کوئی اول آخر نہیں ہوتا۔
جواب یہ ہے کہ وزن فعل سے مراد ہے ما کان علی وزن الفعل، جو وزن فعل پر ہو، وہ اسم کے جس میں وزن فعل ہو وہ اسم اس کے اول آخر ہوتا ہے، لہذا اول ہی کہنا درست ہو گیا۔ وزن فعل سے مراد ہے ما کان علی وزن الفعل، وہ لفظ یا وہ اسم جس میں وزن فعل ہو۔ اب وہ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اول آخر ہوتا ہے، لہذا اول ہی کہنا درست ہو گیا۔ غیر قابل للتا، اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اسود قابل تا ہے کیونکہ اس کی مؤنث اسودۃ آتی ہے، تو اس کو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ غیر منصرف ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اسود قابل تا ہے کیونکہ اس کی مؤنث آتی ہے اسودۃ، اور تو اس کو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ غیر قابل للتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا اصلی نہ آتی ہو، اور اسودۃ میں جو تا ہے وہ عارضی ہے، اسودۃ میں جو تا ہے وہ عارضی ہے اسمیت کے غلبہ کی وجہ سے۔ جواب یہ غیر قابل للتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا اصلی نہ آتی ہو، جبکہ اسودۃ میں جو تا ہے وہ عارضی ہے اسمیت کے غلبہ کی وجہ سے۔